الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ جمعے کے ہر خطبہ میں سنتے رہتے ہیں. اور یہ جمعے کے ہر خطبے میں اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ اس میں اسلام کی ساری تعلیمات موجود ہیں اور اصلاح عالم کے لیے قرآن مجید کا جو پروگرام ہے اس کا اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو کہ جامع کہلاتی ہے اور اس میں خیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو باقی جتنی بھی خیر ہے ان تمام خیروں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس میں شر کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے تو باقی جتنے بھی شر ہیں، گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی جامع آیت ہے.
جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کی جامعیت نے اور اس کی تاثیر نے بڑے بڑے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسی آیت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ واقعہ ان کا یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں جا کر اس سے ملاقات کروں، اس سے سوالات کروں۔ لیکن اس کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور سردار کے لیے وہاں پر جانا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی اور حل نکالا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ پھر ایسے کرو، قبیلے کے 2 ہوشیار آدمی منتخب کرو، ان کو اس آدمی کے پاس بھیج دو اور وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 2 آدمی منتخب کیے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ من انتا ما انتا، بس یہ صرف 2 سوال کیے۔ من انتا آپ کون ہیں، ما انتا آپ کیا ہیں۔ پہلے سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ بس اتنا ہی جواب دیا پہلے سوال کا۔ پہلا سوال تھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، یعنی میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس سے زیادہ آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اور دوسرے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال تھا ما انت، آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی آیات تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حقوق دینے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دوبارہ یہ آیت سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی بار سناتے رہے جب تک کہ ان کو زبانی یاد نہ ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے زبانی یاد کر لی، وہاں سے جب اٹھے دوسرے لوگوں سے پھر تحقیق کی، آپ کے حسب نسب کے بارے میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ کا بڑا عالی شان حسب ہے، آپ بڑے شریف و طبع انسان ہیں۔ واپس جب جاتے ہیں اپنے سردار کے پاس، حضرت اقسم بن سیفی کے پاس، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس جب گئے تو جا کر سارا یہ بتایا کہ جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے صرف اپنا اور اپنے باپ کا حوالہ دیا، اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہاں دوسرے لوگوں سے جب ہم نے پوچھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ بڑے عالی مقام والے، عالی حسب نسب والے ہیں۔ اور نبی انہوں نے ہمیں یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی تھی، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ جب اس اقسم نے یہ آیت سنی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بڑے ہی اچھے اخلاق والے انسان ہیں، یہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا، مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برے اخلاق سے روکتے ہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے
اور اسلام میں داخل ہونا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، تاکہ لوگوں سے ہم آگے رہیں، لوگوں سے اسلام لانے میں پیچھے نہ رہیں۔ تو یہ آیت جب انہوں نے سنی اور ان کے سامنے جب یہ آیت آئی تو اس آیت کی جو جامعیت جو تھی کہ پورا اسلام اس کے اندر محفوظ ہے، پورا کا پورے اسلام کی تعلیمات اس میں موجود ہیں، تو وہ اسی وقت تیار ہو جاتے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت عثمان بن مظعون انہوں نے جب یہ آیت سنی تھی تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ واقعہ لکھا ہے، شروع میں یہ اپنے دوست احباب کے بار بار کہنے سے شرما شرمی میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اسلام ایمان دل میں راسخ نہیں تھا، وہ محبت نہیں تھی جو محبت ہونی چاہیے تھی، اسلام ایمان دل میں مضبوط نہیں تھا، راسخ نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے یہ آیا، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر اچانک ایک کیفیت طاری ہو گئی، جو کیفیت وحی کے اترتے وقت ہوتی ہے۔ جب اس کیفیت سے اب باہر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ پوری آیت۔ جب عثمان بن مظعون نے یہ آیت سنی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام میرے دل میں مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا، راسخ ہو گیا، اور اسلام کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہو گئی۔ بہرحال اسی طرح ایک اور آدمی کے بارے میں، ولید بن مغیرہ، یہ بھی بڑا سخت اور سنگ دل آدمی تھا، اس نے کوئی ایک بھی کسر نہ چھوڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، ہر وقت آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، بڑا سنگ دل تھا، سخت تھا۔ ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سمجھانے کے لیے کہ دیکھو باز آ جاؤ، یوں سمجھا رہا تھا کہ آپ نے اس طریقے سے باز آ جاؤ، سمجھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب اس کے سامنے پڑھی تو اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر یہ کہا کہ مجھے بھی اسلام میں داخل کیجیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب عدل یہ کیا چیز ہے؟ بلکہ پوری اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور وایتاء ذی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ اب وہ کیا چیز دینی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ان کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش سے اور منکر سے اور بغی سے، ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روکا۔ یعیدکم، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر کے، نصیحت پکڑ کر، نصیحت پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل مختصر لفظ ہے، عین دال لام، یہ 3 اس کے حرف ہیں، بالکل مختصر لفظ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے پوری ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے، اس عدل کے اندر۔ امام ابن عربی مفسر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ
یہ لفظ عدل جو ہے اس کی جب نسبت مختلف ہو، اس کی نسبت کبھی اللہ کی طرف ہوگی، کبھی اپنی ذات کی طرف ہوگی، کبھی دوسرے لوگوں انسانوں کی طرف ہوگی، کبھی حیوانوں کی طرف اس کی نسبت ہوگی، تو نسبت کے مختلف ہونے سے اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے عدل کا، وہ بھی بدلتا جائے گا، مختلف ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان عدل کرے، برابری کرے، اپنے درمیان اور اپنے خالق اور رب کے درمیان برابری کرے، انصاف کرے، عدل کرے۔ اب وہ کیا عدل کرے اپنے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان، اپنے رب کے درمیان؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں اگر کسی کو شریک کرے گا تو پھر یہ شرک ہوگا، مشرک ہوگا، پھر یہ توحید سے نکل جائے گا۔ اور شرک کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ جب یہ شرک کرے گا تو شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے توحید یہ انصاف ہے، عدل ہے، برابری ہے۔ توحید سے اگر نکلے گا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کی عبادت میں اگر کسی کو شریک کرے گا، اللہ کی محبت میں اگر کسی کو شریک کرے گا، تو پھر یہ توحید، یہ عدل نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلا جو عدل کا جو تقاضا ہے، برابری کا جو تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان عدل و انصاف کرے، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ پر ایمان رکھنے میں، اللہ پر توکل کرنے میں، اللہ پر یقین رکھنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ہی عبادت ہو، اللہ ہی سے محبت ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اور اکیلے اللہ پر ہی توکل اور یقین ہو، اور اکیلے اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے بھی یہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلا یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اپنی ذات کے درمیان، گویا کہ اپنے نفس اور اپنی ذات کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ وہ ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے۔ جسمانی کیا ہے؟ جسمانی یہ ہے کہ اپنی ذات پر، اپنے جسم پر کوئی ہتھیار نہ اٹھائے، اپنے جسم کو تکلیف نہ دے، اپنے آپ کو مارے نہ، سینہ کوبی نہ کرے، اپنے آپ کو پیٹے نہ۔ اگر اپنے آپ کو مارے گا، وہ چاہے عبادت کے لیے ہو یا عبادت کے لیے نہ ہو، دونوں طرح یہ جائز نہیں ہے۔ اگر خود اپنے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، ہتھیار اٹھائے گا، اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا کر مار دے گا، یا کسی تیز دار دھارے سے، آلے سے اگر اپنے آپ کو مار دے گا، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جہنم میں یہ اسی طرح آگ کے اندر پہاڑ کے اوپر سے گرتا رہے گا ہمیشہ، اور ہمیشہ اپنے آپ کو جس ہتھیار سے مارے گا، اسی ہتھیار سے، اسی آلے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ بڑی سخت وعید ہے اس پر۔ تو یہ جسمانی عدل و انصاف، اپنے جسم کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ رسی حضرت زینب نے لٹکائی ہے، شاید اس وقت مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت تھی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت زینب نے یہ رسی باندھی ہے کہ وہ عبادت کرتی ہیں، جب ان کو نیند آتی ہے تو اب
اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو اتار دو۔ عبادت میں بھی اپنے آپ کو مجبور نہ کرو۔ آپ نے سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، جب نیند آئے سو جاؤ، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ اس طرح اپنے اوپر زیادتی کرنا، جیسا کہ عام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اتنے مہینے یا سال اپنے آپ کو کنویں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لٹکائے رکھا سزا کے طور پر۔ عبادت میں، دین میں یہ مطلوب نہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ، ہمارا وجود، یہ ہماری ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اپنے کسی عضو کو کاٹنا، خود اپنے کسی عضو کو کاٹنا یہ حرام ہے۔ اس سے اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عبادت میں منع فرما رہے تو باقی تو چیزیں بات کی ہیں۔ حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم فرما رکھا تھا۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے، ان کے کپڑے بالکل میلے کچلے، پڑا گندا ہے۔ تو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر جو ہیں سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، میری طرف ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، دنیا کی ان کو ذرہ بھی توجہ نہیں ہے۔ بعد میں جب پھر ان سے ملاقات ہوئی حضرت سلمان کی تو کہا کہ دیکھو، انا علیکا حقا للہ، اللہ کے لیے بھی تمہارے اوپر حق ہے، اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، وَعَلِي أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے جو اہل و عیال ہیں، تمہاری بیوی جو ہے اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ فَآتِ كُلَّ حَقٍّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر ایک کے حقوق کو پورا کرو، ادا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر یہ ساری باتیں بتائی کہ مجھے سلمان نے یوں کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سادہ کا سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے کہ تمام چیزوں کے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ بس صرف تمہیں عبادت کی فکر ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی فکر ہے، باقی سارے حقوق بھول جاؤ، یہ ٹھیک نہیں۔ ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے، ضروری کیے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں، تمہارے اپنے نفس کے حقوق ہیں، جان کے حقوق ہیں، اہل و عیال کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اپنے اور اپنی جان ذات کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، بلکہ ایک موقع پر قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو منع فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آرام بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال دو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ عدل کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنی یہ جسمانی جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، اپنے جسم کا خیال کرنا، اور روحانی جو حقوق ہیں، روحانی عدل و انصاف، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رذائل سے، رذائل گندے اخلاق، برے اخلاق جو ہوتے ہیں، ان تمام اخلاق سے اپنے آپ کو دور کرو، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کبھی کبھی ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، جسمانی بیماری اس کا تو احساس ہو جاتا ہے، لیکن روحانی جو بیماری ہوتی ہے
ہمیں اس کا احساس نہیں، اللہ والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں روحانی احساس بھی پیدا فرمائے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہمارا جسم جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان سے تھوڑا سا بھی کوئی غلط قدم اٹھتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ کی طرف سے انتباہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام یہ اندر روحانی جو بیماریاں جو ہیں، ان روحانی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، یہ مطالبہ کیا گیا ہم سے ان اللہ یامر بالعدل میں، کہ اللہ تمہیں عدل کرنے کا، برابری کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جسمانی بھی انصاف ہو، روحانی بھی انصاف ہو۔ اپنے آپ کو جس طرح ہم جسمانی اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، روحانی بھی اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے درمیان اور دوسرے انسانوں کے درمیان بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، برابری کرنی ہے۔ یہ بڑا وسیع اور جامع یہ ایک مفہوم ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، اب اس میں بھی مختلف جہتیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہیں تو مالک کے ماتحت ملازم ہوتے ہیں، اگر ہم مدرس ہیں، مدرس کے ماتحت اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اگر ہم گھر میں والد ہیں تو والد کے ماتحت اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ احسان میں والاحسان، یہ جو احسان والا جو لفظ ہے، اس میں مزید میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر۔ تو یہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان حقوق کو پورا کرنا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ انسانوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ تو ہم ہر ایک کے حقوق کو پورا کریں۔ اللہ کے حقوق، یہ لفظ عدل کا مطالبہ تقاضا ہے ہم سے۔ اپنی ذات کے حقوق جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا۔ تو اس لیے ہم عدل و انصاف کریں اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان اور حیوانوں کے درمیان۔ اگر ہم یہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ ظلم کریں گے، عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب کسی کو بھی، میں کسی کا نام لیتا، کسی کو بھی جب تھوڑی بہت اختیارات ملتے ہیں تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بس صرف یہی نظر آتا ہے کہ بس میں ہوں، اب وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر، حالانکہ اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ کل میں جس مقام پر تھا اس وقت میں خود اپنے لیے یہ چاہتا تھا کہ لوگ میرے حقوق پورے کریں، میرے ساتھ انصاف کریں، لیکن آج وہ جس سیٹ پر ہے، جس مقام پر ہے، جس عہدے پر ہے، کوئی بھی ہو، تو اب وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، چاہے وہ استاد ہو یا جو بھی ہو، جو بھی حکمران ہے، جو بھی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ اور آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو ہمارے حقوق کو پورا کریں، ہم لوگوں کے حقوق پورے نہ کریں، یا ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے حقوق کو پورا کرے اور ہم بخشائے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مطالبہ کر رہے ہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ اگر انصاف ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔
پھر یہ دنیا جنت نہیں جہنم بن جاتی ہے، پھر ہر ایک پریشان ہوتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اور پھر دنیا سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم فرما رہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ایک تو اپنے درمیان اور اپنے مالک خالق کے درمیان، اور دوسرا اپنے درمیان اور اپنی ذات کے درمیان۔ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے کہ ہم اپنی ذات پر ظلم نہ کریں، اپنے کسی عضو کو تکلیف نہ دیں، پورے جسم کو تکلیف نہ دیں، اور روحانی طور پر بھی ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز تھی کہ اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان انصاف کریں، عدل کریں کہ لوگوں کے حقوق کو بھی پورا کریں، ان کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔